ہمارے نبی فرماتے میری ایک بات پہ عمل کر لو، دنیا میں تم میرے ساتھ میں ہوئے نہیں ہوئے، لیکن آخرت کی ہر منزل میں ہم محمد کے ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ لوگ موڈ میں ہو نا بالکل، کیونکہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی بیچ میں بیٹھے ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ۔ کیا نام ہے؟ معاذ بولو، معاذ بولو، میم پہ زبر بھی چلے گا، میم پہ پیش بھی چلے گا، لیکن ایک صحابی بیٹھے، بالکل جوان صحابی بیٹھے، جوان بالکل ہٹے کٹے ماشاءاللہ، وہ بیٹھے، بولو کون؟ حضرت۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ کہاں ہے معاذ؟ تو وہ تو بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا آ گیا، قریب آئے، ہمارے نبی نے فرمایا اے معاذ، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ مدینہ چھوڑ دو۔ کہاں رہتے تھے انہوں نے؟ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ کہا مدینہ چھوڑ دو، یمن جاؤ، یمن، وہاں جا کے کلمے کی محنت کرو، نماز کی محنت کرو، روزے کی محنت کرو، زکات کی محنت کرو، جاؤ یمن جاؤ اور یمن کے بادشاہ بن جاؤ۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ مدینہ چھوڑ دو، اور کہاں جانے کا؟ یمن۔ اچھا بتاؤ کوئی بھی اتنا جلدی تیار ہوئے؟ ابھی میں کسی کو بولوں مانوی چھوڑ دے تو کہے گا کیوں مانا، میری بیوی بچے ہیں، سب کو چھوڑ کے چلا جاؤ۔ اب ہمارے نبی نے بھی فرمایا میرا جی چاہتا ہے معاذ یہ مدینہ چھوڑ دو، اور کہاں چلے جاؤ؟ حضرت معاذ کا چہرہ اتر گیا، بولو چہرہ، جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا، ساتھ میں بولو نا میرے کو جانا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں جانا ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ بیٹھ گئے، بولو حضرت معاذ بیٹھ۔ 3 دن کے بعد، بولو کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد پھر ہمارے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی وہی سوال معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، کہا ادھر آؤ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے مدینہ چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا، حدیث دے دی، تم کو نماز پڑھانا آ گیا، اب مدینہ چھوڑو، کہاں جاؤ؟ یمن جاؤ، اور یمن جا کے محنت کرو۔ کس کی محنت کرو؟ بولو لا الہ۔ یمن والوں کو بتاؤ اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، بندوں کا حق کیا ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یا معاذ، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بولو صلی اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ معاذ یمن جاؤ، میرا جی چاہتا۔ پھر پورا مانوی بولے گا حضرت معاذ کا چہرہ، یعنی مطلب جانا۔ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ جانا نہیں ہے، کہا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ بیٹھ گئے، پھر اور 11 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ اور وہ 11 دن کے بعد کیسا منظر تھا معلوم؟ سارے صحابہ بیٹھے، حضرت معاذ بھی بیٹھے، اور ہمارے نبی ایسے آ رہے اور دوڑتے دوڑتے آ رہے، جلدی آ رہے۔ ہمارے نبی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے مجمع نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی نے کہا معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ تو تھے وہیں پر، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کہا میرا حکم ہے تھوڑی دیر میں مدینہ چھوڑو اور یمن جانے کی تیاری کرو، میرا حکم، آرڈر۔ حضرت معاذ اٹھ کے گئے، ہم میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت معاذ گئے اور تھوڑی دیر میں تو گیٹ پر آ گئے، اونٹ لے کر، اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے سامان بھی ہے، اور وہیں سے کہتے اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہو گیا، میں یمن جانے کو تیار ہوں۔ بولو میں یمن جانے کو۔ کون ایسا، کوئی ایسا ہو سکتا تیار؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑی دیر میں تیار ہو جاؤ، اونٹ لے کر آ جاؤ، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، اور چلو یمن جانا۔ وہ آ گئے، اونٹ لے کر آ گئے، سامان لے کر آ گئے۔ جب وہ بولے نا یمن جانا، تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسے تھوڑی جاؤ گے، میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی گئے، اب ظاہری بات ہے نبی آوے تو کوئی اونٹ پر تھوڑی بیٹھے گا، اونٹ سے اتر گئے۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا اے معاذ، میں نے پہلی مرتبہ کہا تو تم جانے کو تیار نہیں ہوئے، دوسری مرتبہ کہا تو بولو جانے کو تیار، اور آج کہا تو تیار ہو گئے۔ بھائی آج تیار ہو گئے تو پہلی 2 مرتبہ کیوں تیار نہیں ہوئے؟ حضرت معاذ نے اتنا پیارا جواب دیا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یمن جاؤ، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ،
تیسری مرتبہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے یمن جاؤ، اب اگر یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ میرے کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ مانوی والوں جو اللہ رسول کا حکم توڑتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ ساتھ میں بولو، جو اللہ رسول کا، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی اللہ رسول کا قانون توڑا، بولو وہ ہمارا عقیدہ ہے، بولو وہ، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 22واں پارہ پڑھو گے، میرے ساتھ میں پڑھو گے، یاد ہوگا تو، قرآن میں کون سا پارہ؟ 22۔ اللہ فرماتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آئے اسے ماننے کے لیے تیار ہو جا، اپنی مرضی پیچھے چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دے۔ اور آگے اللہ فرماتا جس نے میرا قانون توڑا، میرے نبی کا آرڈر توڑا، صرف جہنم ہی جہنم۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آرڈر دیا، اگر میں اونٹ پہ تیار ہو کے نہیں آتا، میں سامان لے کے نہیں آتا، میں یمن نہیں جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ تو اللہ کے رسول، اب سننا، سامنے کون ہے؟ حضرت، سب بولیں گے سامنے کون ہے؟ حضرت، اور ابھی اونٹ پہ بیٹھے نہیں ہیں، ادب سے کھڑے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے معاذ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا معاذ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت معاذ رونے لگے، اللہ کے رسول بہت محبت کرتا، آپ سے بہت محبت کرتا۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تم جتنا بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے لیکن میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے آپ اتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول آپ میرے سے محبت کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت محبت کرتا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا جب محبت کرتے ہو تو مجھے مدینے سے کیوں بھیج دیتے ہو؟ مجھے یمن کیوں بھیجتے ہو؟ مجھے مدینہ میں رہنے دو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ کبھی مدینے سے بھیجتا نہیں، لیکن کیا کروں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ان کو یمن بھیج دو۔ کس نے کہا ہے؟ تو حضرت معاذ رونے لگے، اللہ سمانی، ارے اتنے بڑے مدینے میں اللہ نے میرا نام لیا، اللہ میرے سے راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ نے تمہارا نام لیا، جاؤ یمن جاؤ، اور یمن جا کر کلمے کی محنت، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، نماز کی محنت، روزے کی محنت، جاؤ یمن چلے جاؤ۔ تو حضرت معاذ نے کہا ٹھیک ہے تو میں یمن جاتا ہوں، میں اونٹ پہ بیٹھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آج تم اونٹ پر بیٹھو گے اور تمہارے اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا۔ تو معاذ کہنے لگے نہ اللہ رسول، میں غریب سریب آدمی، میں اونٹ پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا اور میرے کو راستہ معلوم ہے، آپ کیوں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آئیں گے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم مہمان، اب تم مہمان بن گئے، میں میزبان بن گیا، میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ کیا ہمارے نبی رحمت والے ہوں گے؟ رسی کو پکڑ لیا۔ حضرت معاذ کس پر بیٹھے ہوئے؟ یعنی غریب سریب صحابی ہے ماشاءاللہ، وہ تو اونٹ پر بیٹھے ہیں، اور ہمارے نبی تاجدار مدینہ اونٹ کی رسی کو پکڑ۔ وہ حضرت معاذ جو اونٹ پہ بیٹھے تھے نا، وہ کہتے کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا اللہ پورے مدینے میں تو نے مجھے پسند کر لیا، اور کبھی کہتے میں نبی کے چہرے کو دیکھتا، کیونکہ میرے نبی نے رسی پکڑی تھی، میں نبی کے چہرے کو دیکھتا اور اندر اندر سے روتا کہ جی بھر کے دیکھ لو، معلوم نہیں اب نبی کا چہرہ کب دیکھنا نصیب ہوگا، کیونکہ میں تو یمن چلا جاؤں گا، ملک بدل جائے گا، پھر کب نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ چلو چلتے گئے، کیا آ گیا؟ مدینے کی باؤنڈری، کنارہ آ گیا مدینے کا۔ حضرت معاذ کو معلوم ہے کہ یہاں سے اب الگ ہونا ہے، تو حضرت معاذ خود فرماتے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں روؤں گا نہیں، کیونکہ اگر میں روؤں گا مجھے میرا رونا تو گوارا ہے لیکن میرے نبی روئیں گے وہ مجھے گوارا۔ تو حضرت معاذ کہتے میں نے اندر طے کر لیا، ایک دم انٹینشن بنایا کہ مجھے رونا نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ نے سوچا بس میں اونٹ سے اتروں گا، یوں ملاقات کیا اور یوں اونٹ پہ بیٹھا اور جاؤ، رونا آئے گا آگے جا کے روؤں گا لیکن میرے نبی کے سامنے، بولو نبی کے سامنے، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ نبی کے سامنے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مدینے کی باؤنڈری آئی، میں سیدھے اونٹ سے اترا اور میں نے کہا اللہ کے رسول ملاقات کرو، میں جا رہا ہوں، یمن جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے اس وقت کہا معاذ صرف ملاقات کرو گے، گلے نہیں لگو گے آج میرے گلے نہیں لگو گے؟ اب حضرت معاذ تو گلے لگنا تو چاہتے تھے مگر ڈر تھا کہ نبی
بولو ڈر کیا تھا کہ نبی روئیں گے، لیکن حضرت معاذ گلے لگے اور جو ہمارے نبی روئے اور جو حضرت معاذ روئے، میرے دوستوں جدا ہونے والے روئے ہوں گے، لیکن معاذ اور ہمارے نبی جو روئے، ابھی تو رو رہے تھے، بولو حضرت معاذ رو رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے، اسی رونے کے بیچ میں ہمارے نبی نے فرمایا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجدی او قبری، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، بولو تیری اور میری اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، بولو اب ہماری ملاقات، ہمارے نبی نے کہہ دیا معاذ اب تمہاری میری فائنل آخری ملاقات ہے، لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کہنے لگے معاذ مجھے بھول مت جانا، ہمارے نبی کہتے ہیں معاذ مجھے بھول مت جانا، جب تم 1 سال کے بعد یمن سے واپس آؤ گے میری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن میری مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ لینا، اے معاذ میری قبر مبارک میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا، معاذ مجھے بھول، میرے پیاروں کیا رونا ہوگا معاذ کا اور ہمارے نہیں بولو نا ہمارے نبی کا، جب الگ ہونے لگے نا تو حضرت معاذ چھوٹے بچے کی طرف بلکنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب ملاقات نہیں ہوگی تو کچھ وصیت تو کر دو، اللہ کے رسول کوئی وصیت تو کر دو، میں اس پہ عمل کروں گا، اور ایسی وصیت کرو کہ دنیا میں بھلے ملاقات نہیں ہوئے لیکن آخرت میں ہماری ملاقات ہو جاوے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وصیت کی، اے پورا مانوی بولو ہمارے نبی نے وصیت کی، اور ہمارے نبی نے کیسی وصیت کی معلوم؟ کہا معاذ تم اکیلے نہیں، میں ایک ہی وصیت کروں گا، ہمارے نبی نے فرمایا میں ایک ہی وصیت کروں گا، لیکن معاذ بولو تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میری یہ وصیت پہ عمل کرے، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ارے بھلے مدینے کا رہنے والا ہو یا میں کہوں ہمارے ہندوستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کوئی بھی ملک کا رہنے والا ہو اور کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، ہمارے نبی فرماتے میری ایک بات پہ عمل کر لو، دنیا میں تم میرے ساتھ میں ہوئے نہیں ہوئے لیکن آخرت کی ہر منزل میں ہم محمد کے ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ وصیت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، ہمارے نبی نے فرمایا اے معاذ دنیا کا کہیں کا رہنے والا ہو، کسی زمانے میں پیدا ہوا ہو، ایک بار تقوی کا دامن تھام لے، بولو کس کا دامن تھام لے؟ تقوی کا دامن تھام لے۔ ہمارے نبی فرماتے جب قبر سے اٹھے گا تو محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ ہوگا، پل صراط پار کرتے ہوئے محمد کے ساتھ ہوگا، ترازو میں جب اعمال تولے جاتے ہوں گے تو محمد کے پاس ہوگا، ارے جب نام اعمال اڑائے جاتے ہوں گے محمد کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے معاذ تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی تقوی اختیار